آپ سن رہے ہیں کتاب دیس ہوئے پردیس۔ ٹھیک ہے، برکت علی نے پھر اسی اسپاٹ لہجے میں کہا اور پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ جوہرا سو نہ سکی، خواب دیکھتی رہی کہ باغ مالٹوں سے بھرا پڑا ہے، پتے نظر نہیں آ رہے اور وہ درجنوں عورتوں اور بچوں کی نگرانی کر رہی ہے جو اس کے باغ میں مالٹے توڑنے کے لیے ملازم ہیں۔ برکت علی منشی کی کرسی پر بیٹھا ہے اور نذیر بشیر باغ میں کھیل رہے ہیں۔ وہ ساری رات یہ خواب دیکھتی رہی۔ صبح سویرے برکت علی حسب معمول اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے چھپر سے نکلا اور باغ کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ وہاں گھاس زیادہ تھی، وہ اس میں بیٹھ گیا۔ آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا، لیکن بشیرہ کا کیا ہوگا؟ وہ پتہ نہیں کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی، پر اس نے کبھی نہ کبھی تو واپس آنا تھا۔ اسے کبھی نہ کبھی اپنی غلطی کا احساس ہونا تھا اور پھر وہ چک جوگیاں میں ہی واپس آئے گی، تو اسے کیوں کر تلاش کرے گی؟ دن گزرنے سے برکت علی بشیرہ کے گناہ کو بھولتا جاتا تھا اور اس کے پیار اور اس کے بدن کی مہک کو یاد کرتا جاتا تھا۔ فارغ ہو کر وہ اٹھا اور تہمت درست کرتا ہوا چھپر کی جانب چلنے لگا۔ تب کوئی پیچھے سے آیا۔ برکت علی رک گیا۔ پیچھے جو کوئی بھی تھا وہ بھی رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کون ہو بھائی؟ میں دتو ہوں، اس نے کہا۔ وہ ایک چدری اور سفید داڑھی والا بوڑھا شخص تھا جس کا چہرہ تو مردہ لگتا تھا، پر اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز حقارت انگیز تھا اور وہ اپنے مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتا تھا بلکہ اسے حقیر جان کر۔ وہ کہیں اور دیکھتے ہو مخاطب ہوتا ہے۔ برکت علی نے اسے دیکھا ہوا تھا۔ اس کی شکل شناسا تھی، پر کہاں؟ تو؟ برکت علی نے آہستہ سے کہا۔ تم نے کس سے ملنا ہے؟ تم سے۔ مجھ سے؟ برکت علی نے منہ کھول کر ماتھے پر سلوٹیں ڈال لی۔ کس لیے؟ میں دتو ہوں، وہ پھر بولا، اور میں جوہرا کا خصم ہوں۔ ہاں تھی۔ اس کی شکل بشیرے سے ملتی تھی، بلکہ بشیر اور اس میں صرف داڑھی کا فرق تھا۔ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں جوان، بیٹھ جاؤ، اس نے برکت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر خود زمین پر بیٹھ کر اوپر اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، بیٹھ جاؤ۔ برکت علی چپکے سے بیٹھ گیا۔ میں پہلے ادھر گیا تھا، رینالہ خرد کے باغوں میں، وہاں سے پتہ چلا تم دونوں نکل گئے ہو۔ آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا۔ ویسے تم نے چک 88 اچھا دیکھا رہنے سہنے کو، بڑی سڑک سے خاصا دور ہے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ یہاں کس نے آنا ہے۔ برکت علی چپ بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ پر میں نے رقم خرچی ہوئی ہے جوہرا، مفت نہیں آئی میرے پاس۔ ہاں یہ کہ میں ذرا ادھر ادھر ہو گیا چند برسوں کے لیے، میں نے سوچا یہ بھی عیش کر لے۔ کیوں؟ اب یہ ہے کہ میں بھی تھک گیا ہوں، میری بوڑھی ہڈیوں کو بھی آرام چاہیے، اور ویسے بھی اولاد سے پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سنا ہے میرے پیچھے ایک اور ہو گیا تھا، میری شکل کا ہے یا کسی اور کی شکل لے آیا ہے۔ تم اب یوں کرو کہ میں آگے پیچھے ہو جاؤں، اصل مالک آ گئے ہیں۔ ویسے تو میں پولیس بھی لا سکتا تھا، پر کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے بھائی ہو، پر اصل مالک تو ہم ہیں بھائی میرے۔ برکت علی خاموشی سے اٹھا۔ اس نے دتو کی طرف دیکھا بھی نہیں اور چلنے لگا۔ اسے یہ بھی احساس نہ تھا کہ دتو اس کے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں۔ چھپر کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ جوہرا نذیر کو اپنا دودھ پلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ بشیر ابھی سویا ہوا تھا۔ باغ کے گرد کوئی چار دیواری نہ تھی۔ وہ باغ سے باہر اس جانب آ گیا جدھر چک 88 سے ایک کچا راستہ بڑی سڑک کی طرف جاتا تھا۔ دوسروں کے کھیتوں میں سے چلتا ہوا اس کچے راستے پر آ گیا۔ بشیرہ کی طرح جوہرا ہمیشہ کے لیے پیچھے بیٹھ گئی۔ کراچی میں ہر کوئی بھولے چلا جاتا تھا، ہر کسی کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ نئے ملک کا یہ نیا صدر مقام ابھی پھیلے چلا جا رہا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا
اسے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کہاں تک پھیلنا ہے۔ روزانہ درجنوں گاڑیاں مہاجرین سے لدی ہوئی کراچی کینٹ کے اسٹیشن پر اپنے آپ کو خالی کرتیں۔ یہ مہاجر ہندوستان کے مختلف حصوں سے یہاں پہنچ رہے تھے۔ کسی ہجرت کرنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ مجھے اس ملک کے کس شہر اور کس گاؤں میں جانا ہے۔ اسے کیا پتہ کہ وہاں کی آب و ہوا کیا ہے۔ یہ مہاجرین ہندوستان کے مختلف حصوں سے یہاں پہنچ رہے تھے۔ کسی ہجرت کرنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ مجھے اس ملک کے کس شہر اور کس گاؤں میں جانا ہے۔ اسے کیا پتہ کہ وہاں کی آب و ہوا کیا ہے، لوگ کیسے ہوں گے، ذرائع روزگار کیا ہوں گے۔ یہ تو اندھیرے میں ایک چھلانگ تھی کہ فلاں ادھر آ گیا تو ہم بھی ادھر چلتے ہیں۔ کراچی اس لیے بھی پسندیدہ تھا کہ یہ صدر مقام تھا، نیا شہر تھا اور ابھی مخصوص حوالوں سے بھی اس کی پہچان نہیں ابھری تھی۔ نہ صرف ہندوستان سے بلکہ پاکستان کے مختلف حصوں سے بھی بے شمار مہاجرین ادھر آ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آزادی کے وقت ہجرت کر کے آئے تھے، مگر اب 5-7 برس بعد اس جگہ سے مطمئن نہ تھے جسے انہوں نے سکونت کے لیے چنا تھا۔ مہاجرین کے علاوہ پاکستان کے مختلف حصوں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ ادھر آ رہے تھے، روزگار کے لیے، روٹی کے لیے، مستقبل کی بہتری کے لیے۔ ان میں پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی لگتا تھا کہ کراچی میں وہ واحد انسان ہے جس کا زندگی میں کوئی ارادہ نہیں۔ ان میں پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی سبھی شامل تھے اور اسی لیے کراچی میں ہر کوئی بولے چلا جاتا تھا۔ ہر کسی کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی کیونکہ یہ سب زبانیں مختلف تھیں۔ برکت علی کو بھی یہاں مشکل تھی۔ برکت علی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ وہ سارا دن بند روڈ پر گھومتا رہتا اور چھوٹی موٹی مزدوری کرتا رہتا۔ وہ جب سے کراچی آیا تھا اور اسے آئے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے، بند روڈ کے علاوہ وہ کہیں نہیں گیا تھا۔ چک 88 کے کچے راستے پر چلتے ہوئے وہ بڑی سڑک پر آیا تھا۔ وہاں سے اس نے منٹ گمری کی بس پکڑی تھی اور منٹ گمری سے گاڑی پر بیٹھ کر سیدھا کراچی، اور کراچی پہنچنے کے بعد جب جو اسٹیشن سے باہر آیا تو اسے کیا معلوم ہوا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اسے ایک ہی سڑک کا نام آتا تھا، بند روڈ، اور وہ بھی یوں کہ لاہور میں مزدوری کرتے ہوئے کوٹھی پر ایک ایسا مزدور آیا تھا جو ایک بار کراچی گیا تھا، اور وہ جب بھی بات کرتا یہی کہتا کہ کراچی میں بند روڈ دیکھ لو تو یہاں کی مال روڈ بھول جاؤ۔ یہ نام اسے اس لیے بھی یاد رہا کہ اس میں بندر کا لفظ آتا تھا۔ یہاں آنے سے پیشتر وہ جب کبھی بند روڈ کے بارے میں سوچتا تو ذہن میں ایک ایسی سڑک آتی جس پر بندوں کی اجارہ داری ہے۔ دکاندار، راہگیر، ٹھیلے والے سب کے سب بندر ہیں اور مختلف رنگوں اور شکلوں کے ہیں۔ چنانچہ اسٹیشن سے باہر نکل کر اس نے بندر روڈ کا راستہ پوچھا اور یہاں آ گیا۔ کراچی میں اس نے لوہے کی وہ بس دیکھی جو ریل گاڑی کی طرح پٹری پر چلتی تھی، اور یہاں اسے ٹرام کہتے تھے۔ یہ ٹرام بہت شور کرتی تھی اور اس میں گھنٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ بھی بہت تیز آواز میں کانوں کے پردے چیرتی تھی۔ ٹرام کے علاوہ اس نے زندگی میں پہلی بار وہ سائیکلیں دیکھیں جن پر مسافروں کو بٹھا کر کھینچتے تھے، انہیں سائیکل رکشہ کہتے تھے۔ تو کراچی ایک عجائب بات تھا جس میں برکت علی آ گیا تھا، بغیر کسی مقصد کے اور مناسب منصوبہ بندی کر کے۔ یوں لگتا تھا کہ کراچی میں وہ واحد انسان ہے جس کا زندگی میں کوئی ارادہ نہیں اور اس نے کہیں پہنچنا نہیں۔ بند روڈ پر فٹ پاتھ کے کئی بادشاہ تھے، ان میں سے کچھ تو مجون دوائیاں اور سرما، عطر وغیرہ بیچنے والے تھے، چند ایک کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے تھے، کچھ منیاری کا سامان لگائے بیٹھے تھے۔ برکت علی چند دنوں میں ان سب کو جاننے لگا۔ اب یہ تھا کہ اگر کوئی صاحب اپنی فٹ پاتی دکان پر چھوڑ کر جا کر دوپہر کا کھانا کھاتا اور کسی اور بازار سے کوئی خریداری کرنی ہے یا کسی بھی ضرورت کے تحت کہیں جانا ہے تو وہ عام طور پر برکت علی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر چلے جاتے۔ برکت علی ان کی غیر موجودگی میں بری بلی دکانداری بھی کرتا
اور مالک کی واپسی پر رقم اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتا، اور یہ رقم بالکل وہی ہوتی جو اس نے گاہکوں سے وصول کی ہوتی۔ کبھی کوئی خوش ہو کر 4-8 آنے اسے بھی دے دیتا۔ چنانچہ برکت علی کبھی تو بنگالی رسگلے بیچ رہا ہوتا اور کبھی بوٹ پالش، کبھی وہ سلاجید باندھ کر گاہکوں کو دیتا اور کبھی خواتین کا بال صفا پاؤڈر بیچنا شروع کر دیتا اور کبھی ازار بند فروخت کرتا نظر آتا۔ رات کو وہ بند روڈ کی ایک دکان کے چوڑے تھرے پر پڑا رہتا۔ کراچی میں غریبوں کے لیے ایک بہت بڑی آسائش تھی کہ یہاں کا موسم پنجاب سرحد کی طرح سخت نہیں تھا۔ یوں بھی اب گرمیوں کا آغاز تھا۔ 2 روز قبل سرخ شربت کی ریڑیاں بھی نظر آنے لگی تھی۔ ایک روز فٹ پاتھ پر بیٹھا اپنے لمبے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا کہ ایک نوجوان باؤجی دونوں ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے ڈبے پکڑے اس کے پاس آیا۔ ڈبے اٹھانے کی وجہ سے وہ ہانپ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ ارے چلو گے؟ اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ برکت علی نے ناگواری سے کہا۔ وہ اس قسم کے تخاطب کا عادی نہ تھا۔ مزدوری اپنی جگہ پر بولنے کی بھی تمیز ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی کچھ شاپنگ کرنی ہے، نوجوان اسی رعونت سے بولا۔ تم یہ ڈبے اٹھا کر میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ آگے آگے چلنے لگا، جیسے جانتا ہو کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ برکت علی نے ڈبے اٹھائے اور ان کے کاغذ اور وزن اور باہر لگی چکنائی سے جان لیا کہ ان میں وہ خالص حلوہ بند ہے جو بند روڈ کی ایک مشہور دکان سے ملتا ہے۔ کراچی آنے سے پہلے لاہور میں اس نے کراچی کے سون حلوے اور حبشی حلوے کی بہت تعریف سنی تھی۔ بند روڈ پر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس دکان پر گیا اور حلوائی سے 1 روپے کا حلوہ دینے کو کہا۔ حلوائی نے کاغذ پر ایک چھوٹی سی اینٹ رکھ کر اسے تھما دی۔ یہ حلوہ ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ ارے اسے حلوہ کہتے ہو میاں؟ یہ حلوہ نہیں جلوہ ہے، جلوہ، دکاندار کے ملازم نے پان کی گلوری منہ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ عجیب حلوہ ہے کہ اینٹ کی طرح ہے۔ اپنا حلوہ تو گرم اور نرم اور ذائقے دار چاہیے، چاہے سوجی کا ہو اور چاہے گاجروں کا۔ لیکن یہ تھا کہ سون حلوہ 1-2 بار کھانے کے بعد اسے لت پڑ گئی اور وہ اپنی مزدوری کی رقم کا ایک بڑا حصہ اس چٹخارے پر خرچ کرتا رہا۔ بہرحال وہ باؤ اسے پوری بند روڈ پر گھماتا رہا اور اس پر سامان لاتا رہا۔ آخر کار اس نے ایک وکٹوریہ روکی اور برکت علی کو سامان اس میں رکھنے کو کہا۔ برکت علی نے سامان رکھا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جا کہاں رہے ہو؟ بیٹھو اندر، اس باؤ نے غصے سے کہا۔ میں نے کہا جانا ہے جی۔ تم نے تو نہیں جانا ہے، پر میں نے تو جانا ہے، اور یہ سامان جو ہے وہاں جا کر وکٹوریہ سے کون اتارے گا؟ بیٹھو اندر۔ برکت علی وکٹوریہ میں بیٹھ گیا اور یہ اس کی پہلی وکٹوریہ کی رائڈ تھی۔ عجیب شاہی سواری تھی، نہ اس میں دھکے لگتے تھے، نہ گھوڑے کی پشت تمہاری طرف تھی، یوں جیسے اڑتی جا رہی ہو۔ وکٹوریہ کراچی کے 2-3 بازاروں میں سے گزر کر بندرگاہ کے علاقے میں داخل ہو گئی اور وہاں سمندر تھا۔ برکت علی کا منہ کھل گیا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب شے ہے سمندر بھی۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھتا رہا۔ اس میں تو ہزاروں جہنم بن جائیں، پر سمندر برکت علی کو پسند نہ آیا۔ اس پر تیل تیر رہا تھا اور ایک خاص قسم کی بو اس میں سے آ رہی تھی۔ گودی میں 2 جہاز کھڑے تھے، ان میں سے ایک مال بردار تھا اور کرین کے ذریعے اس میں سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ برکت علی کے آتے ہی وکٹوریہ رک گئی اور وہ باؤ نیچے اتر گیا۔ چلو سامان اتارو، شاباش۔ برکت علی نے تمام سامان وکٹوریہ میں سے نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اور اب کہاں لے جاؤں؟ یہاں سے آگے میرا بندوبست ہے، وہ بولا اور جیب میں سے 200 روپے نکال کر اس کے حوالے کر دیے۔ برکت علی کا ہاتھ ماتھے تک چلا گیا۔ مہربانی صاحب، تم واپس جا سکتے ہو نا، جہاں سے میں نے تمہیں لیا تھا؟ جی صاحب، بند روڈ پر، میں پہنچ جاؤں گا۔